بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 26ویں قسط کی جانب۔ کٹڑی میں داخل ہوتے ہی شراب کی بدبو میرے نتھوں میں گھس آئی تھی۔ پہل تو مجھے ایسی جگہوں سے سخت وحشت ہوتی، لیکن بھارت میں چونکہ قدم قدم پر ایسے ہی ماحول سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اب میں نے ذہنی طور پر ان حالات سے مصالحت کر لی تھی، اور چند لمحوں کے بعد ایسی جگہوں پر لعنت بھیج کر میں پھر نارمل ہو جاتا تھا۔ تب مجھے یہ احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ میں یہاں کوئی غیر مرئی مخلوق بن کر آیا ہوں، بلکہ میں خود کو بھی اسی ماحول اور اس میں بسنے والے لوگوں کا ایک حصہ جاننے لگتا تھا۔ ڈربے پر ہمارا استقبال چیتن نے کیا۔ ہیلو کامریڈ کہہ کر اس نے گرم جوشی سے ہم سے مصافحہ کیا۔ ابھی ہم بمشکل بیٹھ ہی پائے تھے کہ سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور چند لمحوں بعد ہونٹوں میں سگریٹ دبائے میرے سامنے بگڑی ہوئی رئیس زادی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نشے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ جس پرانی وضاقطع کے صوفے پر ہم بیٹھے تھے، اس کے سامنے ایک کونے میں رکھی تپائی پر شراب کی آدھی خالی بوتل اور گلاس بھی موجود تھا، جس کے بھبوکے اس کے منہ سے اٹھ رہے تھے۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے چیتن کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، اور جواب میں سجاتا نے بھی اس سے کچھ زیادہ ہی سرگرمی سے کامریڈ کہہ کر ہم دونوں سے باری باری مصافحہ کیا۔ اشوک بھی شاید میری طرح ان دونوں کے لیے اجنبی تھا، لیکن یہاں کے دوسرے لوگ جنہیں پنجاب میں کام کرنے کا موقع ملا تھا، اس سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس لیے چیتن نے اس کا خیر مقدم اس طرح کیا تھا جیسے وہ سینئر کامریڈ کا کیا کرتے تھے۔ میرے متعلق اطلاعات پہلے ہی سے یہاں پہنچ چکی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی یہاں زیادہ تر نئے پھنسائے گئے یا خود پھنسے ہوئے کارکن ہی آتے تھے، اور بڑی بازار کے اس مکان کو ٹریننگ سینٹر کا مقام حاصل تھا۔ مسلسل سفر نے ہمیں تھکا ڈالا تھا، اس لیے ناشتہ کرتے ہی اسی کمرے کے ایک کونے میں لگے لکڑی کے ایک تخت پوش پر آڑے ترچھے ہو کر سو رہے۔ میری آنکھ تو جلد ہی کھل گئی، جبکہ اشوک ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ سجاتا اور چیتن دونوں کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں ایک تولیہ کندھے پر رکھ کر نیچے گیا اور شراب خانے کے ایک کونے میں لگے نلکے پر منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ واپس آیا تو چیتن وہاں موجود تھا۔ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے یار؟ اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ منہ ہاتھ دھونے گیا تھا، سوچا گھوم پھر کر کلکتہ ہی دیکھ لوں۔ میں نے تولیہ ایک طرف لٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو سمجھا تھا بھاگ گئے ڈر کے مارے۔ اس نے قریباً ہنستے ہوئے کہا، کامریڈ میں بھاگنے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ میرے لہجے کی سنجیدگی نے چیتن کو بھی سنجیدہ کر دیا۔ اس اثناء میں سجاتا بھی وہاں آ گئی۔ اب وہ نارمل نظر آتی تھی۔ اس نے چیتن کے اشارے پر ایک سٹوو پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا، اور چیتن نے اپنا کام سنبھال لیا۔ سب سے پہلے تو اس نے عظیم انقلاب کی خوبیاں گنوانی شروع کیں، پھر کچھ حفاظتی اقدامات سے آگاہ کیا، اور یہ خصوصی ہدایت کی کہ یہاں کسی کامریڈ کو سوائے اپنے کام کے اور کچھ نہیں بتانا، نہ ہی کسی کے متعلق جاننے کی کوشش کرنا۔ مجھے صرف انہی باتوں یا معلومات پر اکتفا کرنا تھا جو تحریک کی طرف سے مجھے فراہم کی جاتی۔ خود سے کچھ جاننے کی کوشش کرنا یا زیادہ چالاک بننا جرم تھا۔ ایسی کوئی بھی حرکت سرزد ہونے پر عوامی عدالت انقلاب کی راہ سے ہٹنے والے یا روڑے اٹکانے والے کے خلاف کارروائی کرتی تھی، اور اس کا ہر فیصلہ قبول کرنا پڑتا تھا، خواہ وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ اپنے اصول و ضوابط مختصراً بتا کر اس نے میری توجہ کچھ سرخ جلدوں والی کتابوں کی طرف دلائی، اور بتایا کہ ہر انقلابی کا فرض ہے کہ وہ ان کا مطالعہ کرے۔ چیتن واقعی کامیاب ورکر تھا۔ اس کا بات سمجھانے کا انداز کچھ اس قسم کا تھا کہ سننے والے کو یہ کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اسے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جبکہ وہ سب کچھ کہہ گزرتا تھا۔ چیتن کی اجازت سے میں شہر دیکھنے باہر آ گیا۔ اس نے سجاتا کو اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی،
لیکن میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ سجادہ نے اس پیشکش کو ٹھکرانے پر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، نہ جانے کیوں۔ شام کو 5 بجے واپس آنے کا وعدہ کر کے میں روانہ ہو گیا۔ کلکتہ بھی اس وقت جاگ گیا تھا۔ دریائے ہگلی کے کنارے آباد اس شہر کے لاکھوں مکینوں میں سے اکثر و بیشتر اپنے اپنے دھندوں کے لیے گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ اسی ہجوم میں بھی سڑکوں پر مٹر گشت کرنے لگا۔ میدان سے ہوتا ہوا لوئر چت روڈ پر آ گیا اور وہاں سے گھومتا گھماتا آخر زکریہ اسٹریٹ کی طرف آ نکلا۔ یہاں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ ایک بڑی سی سرائے کے نزدیک لوگوں کے ہجوم نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ میں وہیں رک گیا، دیکھوں تماشا کیا ہے، اور وہ نظارہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ چند بنگالی نوجوان لڑکیوں کو لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ وہ بدقسمت مشرقی پاکستان کی مسلمان لڑکیاں تھیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر یہاں چلی آئی تھیں۔ پہلے تو یہ لوگ سرحدی اضلاع میں لگے شرنارتھی کیمپوں میں آتے تھے، پھر سیالدہ سے ہوتے ہوئے کلکتہ کی طرف نکل جاتے تھے، کیونکہ شرنارتھیوں کے نام پر حاصل ہونے والی مقامی اور بین الاقوامی امداد بھارتی سرکار خود ہضم کر جاتی تھی یا مکتی بہانی کی بھینڈ چڑھا دیتی تھی، اور ان بد نصیبوں کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کلکتہ کا رخ ہی کرنا پڑتا تھا۔ کلکتہ میں ان کے لیے زندہ رہنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی عزت بیچیں یا پھر بھوکے مر جائیں، کیونکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں مزدوری کرنے کے مواقع نہیں دیے جاتے تھے، تاکہ یہ بدبخت لوگ اتنے مجبور ہو جائیں کہ اپنے ہاتھوں اپنی غیرت کو سولی پر چڑھا دیں۔ پہلے پہل تو یہ بدقسمت کنبے اپنے ساتھ لایا ہوا مال و متاع اونے پونے داموں بیچ کر زندگی بسر کرتے، اور جب زادرہ ختم ہو جاتا تو افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ مکروہ دھندا اپنا لیتے۔ زمانہ غلامی میں شاید اسی طرح کنیزوں اور غلاموں کی منڈیاں لگتی ہوں گی، جس کا نظارہ یہاں دیکھنے میں آ رہا تھا۔ مکروہ چہروں والے چانکیا کے خبیث چیلے کھا جانے والی نظروں سے ان کا جائزہ لیتے، انہیں ٹٹول ٹٹول کر ان کی قیمت کا تعین کرتے، قیمت چکاتے اور بے کسی کی ان تصویروں کو بغل میں دبا کر اپنی راہ لیتے۔ عزتوں کا یہ کوڑیوں کے مول نیلام کیسا اندوہناک المیہ تھا، اس کا احاطہ الفاظ میں ممکن نہیں۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی تھی کہ آخر شرنارتھیوں کو بھارتی حکومت نے اپنے شہروں میں آنے جانے کی اجازت کیوں دے رکھی تھی۔ حالات نے اب یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا۔ کسی قوم کو ذلیل و خوار کرنا مقصود ہو تو حملہ آور قومیں سب سے پہلے دشمن کی بہو بیٹیوں کی عصمت پر ڈاکہ زنی کرتی ہیں، انہیں بغیرت بنا کر ان کے تشخص میں دراڑیں ڈالی جاتی ہیں، اور کرداروں میں ایسے شگاف بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں ان رخنوں میں سے دخل اندازی کر سکیں۔ اس مداخلت پر مغلوب کچھ نہیں کہہ پاتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے کہ ضمیر تو ان کے پہلے ہی اپنی قیمت پا چکے ہوتے ہیں۔ بھارت کے اس سب سے بڑے شہر کلکتہ کی مقامی مسلمان آبادی اتنی غریب تھی کہ سوائے کڑھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہی نہیں، یہاں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کی تھی۔ بھارتی حکومت پر جنگی جنون کا بھوت اس بری طرح سوار تھا کہ اس نے جنتا کی تمام ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنی تمام توانائیاں مشرقی پاکستان پر غاصبانہ یلغار کے لیے وقف کر دی تھیں۔ یہ مناظر دیکھ کر میرا دل اپنی بدقسمتی پر خون کے آنسو رو دیا۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ میں واپس آ رہا تھا۔ زکریہ اسٹریٹ کے ایک کونے پر کھڑے ایک بوڑھے مشرقی پاکستانی نے، جس کے ساتھ سکڑے سمٹے 2 بچے بھی بیٹھے تھے، بھیک مانگنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ ان کی حالت دیدنی تھی، مجھے بجائے رحم کے ان پر غصہ آ رہا تھا۔ تم سالہ ایک دم بغیرت ہے، ادھر آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، ادھر اپنی عورتوں کا دھندا کرتا ہے۔ میں نے کلکتہ کے لہجے میں اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، ہم دھوکے میں مارا گیا صاحب، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ ادھر مجیب ہم سے بولا پنجابی تم پر ظلم کرتا ہے، تمہارا حق کھاتا ہے۔ ادھر اندرا حکومت ہم سے بولا ہم تمہیں
بہت دے گا، تمہیں بچائے گا، تم پنجابیوں سے لڑو۔ صاحب ہمیں مجیب اور اندرا نے مار ڈالا، صاحب ہم بے غیرت نہیں، ہم بزدل بھی نہیں، ہمیں تو اپنوں نے مار ڈالا۔ وہ قریباً سسکیاں لے کر رونے لگا۔ بوڑھا مانجھی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ندامت کے آنسو بہا رہا تھا، لیکن میرے سامنے اس سمے پوربو پاکستان ابھر آیا تھا، جہاں کی سنہری ریت پوری آب و تاب سے چمک اٹھتی تھی، اور جہاں کی مٹی سے سر نکالنے والے پٹسن کے ریشے میری آنکھوں کو خیرہ کرنے لگتے تھے، جہاں کے لہلہاتے کھیتوں میں دور دور تک بچھی ہوئی دھان کی فصلیں مجھے شوق نظارہ دینے لگی تھیں، اور جہاں اس وقت آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ سنہری اور پہلی آفتابی کرنیں کس شوق سے دریاؤں پر حد نگاہ تک پھیلی ہوئی زمین پر سونا بکھیر رہی تھی۔ خدایا کیسا پیارا لگتا ہے یہ سنہری دیس میرا۔ میرے ہونٹوں پر جب یہ فکرہ لرزنے لگا تو میری آنکھیں مانجھی سے دو چار ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ بدستور میرا دل ٹٹولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں بھی پھٹی پھٹی نظروں سے اس بوڑھے مانجھی کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں اب بھی طوفانوں کا سینہ چیرنے کی سکت تھی، لیکن جسے بے دست و پا کر کے اس کے لیڈروں نے چانکیا کے خونخوار بھیڑیوں کے سامنے لا کر پھینک دیا تھا، اور وہ عفریتوں کی طرح ان سے لپٹے ان کا خون چوس کر اپنی ازلی پیاس بجھا رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، لیکن میں اتنا مجبور تھا کہ ان کے سامنے رو بھی نہ سکا، مبادا کوئی CID والا میری اس حرکت سے مجھے مشتبہ نہ سمجھ لے۔ میں تو اپنے پورب و پاکستان کے مانجھی سے یہ بھی نہ کہہ سکا، بدبختو اب بھی وقت ہے، اپنوں میں واپس پلٹ جاؤ، صرف وہیں تمہارے لیے امان ہے، ورنہ دنیا کا کوئی گوشہ تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ اپنی ڈار سے بچھڑ جانے والی کونجیں کرگسوں کا شکار بن جایا کرتی ہیں۔ بس چپ چاپ جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے کا نوٹ اس کی مٹھی میں تھما کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، اور یہ بات میرے پیشے کے اصولوں سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ جلد ہی میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، اور گھر لوٹنے سے پہلے اپنے مقامی دوستوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں اپنے ٹھکانے سے آگاہ بھی کر دیا اور ضروری ہدایات بھی حاصل کر لیں۔ لیکن جب چیتن کے ہاں پہنچا تو ایک کانٹا بدستور میرے دل میں پیوست تھا، اور وہ تھا مشرقی پاکستان کی بہنوں کی رحم طلب نگاہیں، میری بدنصیب بہنوں کی بدنصیب فریادیں۔ 5 بجے کے قریب ایک اور شخصیت کا نزول ہوا۔ یہ بسواس تھا، ان لوگوں کا مقامی لیڈر۔ بسواس نے بھی مصافحہ کرنے میں خاصی گرم جوشی دکھائی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 5-6 اور نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ یہ سب میری طرح انڈر ٹریننگ تھے۔ بسواس اور چیتن نے ہمیں قریباً 1 گھنٹہ تک کمیونزم پر لیکچر دیا۔ بادل نخواستہ مجھے بھی دوسروں کی طرح ان کی الٹی سیدھی سننی پڑی۔ بعد ازاں ہم نے سجاتا کی بنائی ہوئی چائے زہر مار کی۔ دوران لیکچر تو کسی کو آنکھ جھپکنے کی بھی اجازت نہیں، لیکن اس کے بعد کامریڈ سجاتا سے بےہودہ مذاق کرنے لگے تھے۔ بسواس چلا گیا تو اس کے بعد ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی چلے گئے۔ میں اور اشوک شام ڈھلنے کے بعد سجاتا کی معیت میں وہاں سے چلے آئے۔ سجاتا ہمیں کلکتہ کے تنگ و تاریک محلوں اور پرتعفن گلیوں میں گھماتی بالآخر ایک بلڈنگ کے سامنے لے آئی، جس میں کم از کم 50 کنبے مقیم تھے۔ اسی کے ایک کونے میں ایک کمرہ ہمارے لیے بھی موجود تھا۔ میرے رویے نے اسے کچھ الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، جس کا اظہار اس کی مختلف حرکات سے ہو رہا تھا۔ اشوک البتہ اسے خاصا انجوائے کر رہا تھا۔ ایک بات جو میں نے اب تک خاص طور پر نوٹ کی تھی وہ یہ کہ یہ لوگ زیادہ تر گنجان آباد علاقوں میں ٹھکانہ کرتے تھے، ورنہ عموماً سننے میں یہی آتا تھا کہ ایسی تنظیمیں اجاڑ اور ویران مقامات پر بسیرا رکھتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ میں یہاں ایک سیلز ایجنٹ کی حیثیت سے قیام کر رہا ہوں، اور اپنے اصولوں کے مطابق وہ لوگ کسی کی پرائیویٹ لائف میں دخل بھی نہیں دیتے تھے۔ سجاتا ہمیں اگلے روز کے پروگرام کے متعلق ضروری ہدایات دے کر چلی گئی۔ اشوک نے میرے ساتھ سفر کے دوران اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ پینے پلانے کے معاملے میں
میں بالکل کنزرویٹو ہوں۔ شراب خانے پر وہ اسی لیے اکیلا ہی چلا گیا، جبکہ میں نے ڈھابے کا رخ کیا۔ وہاں سے میں جلد ہی واپس آ گیا اور آتے ہی سونے کی فکر کرنے لگا، لیکن نیند تھی کہ انکا ہو گئی۔ صبح جو کانٹا دل میں پیوست ہوا تھا اب وہ میرے سارے جسم کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مشرقی پاکستان کی مکمل داستان میرے سامنے بکھری پڑی تھی، اور وہ کہانی میرے لاشعور سے زندہ پیر کی طرح انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگی۔ اس تقدس مآب دھرتی سے ستمبر 65 میں کرش انڈیا کا نعرہ ابھرا تھا۔ یہ سلوگن لے کر پورب پاکستان کے جوانوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں نے بڑے بڑے جلوس نکالے تھے۔ انہوں نے اپنے قول ہی نہیں عمل سے بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ شہید تیتو میر اور سراج الدولہ کے جانشیں ہیں۔ فرسٹ بنگال ٹائیگرز نے اپنے جسموں کی آہنی دیواریں بھارتی سورماؤں کے سامنے چن دی تھیں۔ وہ عمل و عزم کی ایسی ناقابل تسخیر دیوار بن گئے تھے جس سے سر پٹخ پٹخ کر چانکیا کے خونخوار چیلوں کے زہریلے عزم تڑخ گئے تھے۔ مجھے وہ بوڑھی عورت یاد آ گئی جو بھات دال لے کر جیسور کی سرحد پر مورچہ زن اللہ کے شیروں کے پاس آئی تھی۔ اس نے سسکیاں لے کر بتایا کہ اس کے بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ شام کو بوڑھا چاول لایا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ پہلا حق ہمارے مال اور جان پر ہمارے جیالوں کا ہے۔ آج اسی بوڑھی ماں کے بچے جنہوں نے بھوکے ہوتے ہوئے بھی اپنے فوجیوں کے لیے کھانے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے مکار ہندو نے محبت کی شبنم کو نچوڑ کر وہاں نفرت کی چنگاریاں بھر دی تھیں۔ الہی، اتنی بڑی اور زبردست تبدیلی کیسے آ گئی؟ کس نے سیدھے سادھے مانجھیوں کو اپنے بھائیوں کے خون کا پیاسا کر دیا؟ دو بھائیوں کے بیچ کرود کی مضبوط دیوار کس نے چن دی؟ کس نے کپاس کا سونا پیدا کرنے والے کسان کے ہاتھوں سے تخلیق کی قوت چھین کر اسے فنا کے زہریلے ترشول تھما دیے؟ سیالدہ سے ورغلا کر اجاڑے گئے پاکستانیوں کے قافلے جب جھوٹی امیدوں کے سہارے کلکتہ پہنچتے تو ان کا استقبال منوجی کے صدیوں سے تربیت یافتہ بھیڑیے کرتے۔ پہلے ہی حلے میں وہ ان کی شہرگ سے سارا خون پی کر انہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر پھینک دیتے۔ پھر کالی کے پجاریوں کا خونی رقص شروع ہو جاتا اور وہ بدنصیب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے خونی جبڑے کا شکار ہو جاتے۔ ان کی عصمتیں، عفتیں خاک میں مل جاتی، تاریخ خود کو دہرانے لگتی اور تقسیم کے واقعات دوبارہ زندہ ہونے لگتے۔ صبح اٹھ کر میں نے اشوک سے اجازت لی اور ایک قریبی مارکیٹ کا رخ کیا۔ دوپہر تک جب میں واپس آیا تو میرے پاس اچھا خاصا آرڈر پرکاش کے لیے موجود تھا اور اگلے مشن سے متعلق ہدایات بھی مل چکی تھیں۔ حسب حکم قریباً 3 بجے چیتن کے گھر جا کر بسواس کا لیکچر ہضم کرنا پڑا۔ وہیں سے ہم لوگ 2 کی ٹولیوں میں ایک تفریح گاہ میں پہنچے۔ یہ تفریح گاہ سمندر کے کنارے بنائی گئی تھی، جہاں ایک لانچ ہمارے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس علاقے سے متعلق میری معلومات صفر تھیں۔ جس وقت ہم اس جزیرے میں پہنچے سورج سمندر کے گہرے پانیوں میں ڈوب رہا تھا۔ یہ جزیرہ غیر آباد دکھائی دے رہا تھا۔ مخالف سمت کھڑی ماہی گیروں کی مچھلیاں پکڑنے والی لانچوں سے یہ احساس ہوتا تھا جیسے یہ جزیرہ یہاں مچھلیاں پکڑنے والوں کا وقتی مسکن ہے۔ بعد میں میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ نکسل باڑی ہی تھے جو ماہی گیری کے بھیس میں یہاں قیام کرتے تھے، اور یہ جگہ ایک طرح سے ان کے ٹریننگ سینٹر کی حیثیت رکھتی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یہ علم ہوا کہ تخریبی کارروائیوں کی انسٹرکٹر سجاتا ہے۔ میری طرح یہاں 3 اور نئے شکار بھی موجود تھے۔ ہم چاروں کو سجاتا نے پسٹل کا استعمال کرنے سے متعلق بتانا شروع کیا، اور جب عملی مظاہرے کا وقت آیا تو میری کارکردگی اس سے بھی بہتر تھی۔ پہلے ہی روز میں نے انہیں دستی بم بھی استعمال کر کے دکھا دیا۔ ان باتوں کا تذکرہ میں اشوک سے لدھیانہ میں کر چکا تھا اور ان لوگوں کو بھی بتا چکا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ ماضی میں سمگلروں کے ایک گروہ سے وابستہ رہ کر سیکھا تھا، اور بوقت ضرورت میں اس سے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکوں گا۔ پہلے ہی روز کی کارکردگی نے ان لوگوں کو میری پوشیدہ صلاحیتوں کا قائل کر دیا، اور بسواس کے حکم پر مجھے باقاعدہ انقلابی تسلیم کر لیا گیا۔ کافی دیر گئے تک ہماری ٹریننگ ہوتی رہی۔ ہمیں جھپٹ کر حملہ کرنے اور بھاگنے سے متعلق بسواس نے خود تربیت دی۔
وہ ایک منجھا ہوا کمانڈو دکھائی دیتا تھا اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی تربیت کسی خاص غیر ملکی ایجنسی نے کی ہے۔ وہاں موجود اسلحے کا تعلق بھی ایک خاص ملک سے تھا جو بظاہر تو حکومت بھارت کا خاص یار تھا، لیکن اندر خانے اس کی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھا۔ قریباً آدھی رات کے بعد ہماری تربیت مکمل ہوئی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔